وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 11۔ آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ ظالم لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 11۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے غارت کر دیں، تباہ کر دیں، کانت ظالمتاً، وہ ظالم تھیں، وَأَنشَأْنَا، اور پیدا کر دیں، بعدہا، ان کے بعد، قوماً آخرین، اور قوموں کو پیدا کر دیا۔ سامعین کرام، سورہ انبیاء ہے اور اس کا مضامین جو ہیں وہ توحید کے ہیں، کیونکہ یہ مکی صورتوں کی ہے اور بنیادی مضامین ہے۔ غرض یہ ہے کہ بنیادی مضامین ہے، یعنی جنہوں نے آج کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں بھی یہی تذکرہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس میں ہے کہ کم قسمنا، بہت سی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ہیں۔ یہ نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ قرآن کے جو مضامین ہیں تو شان نزول اس وقت یہ تھا کہ مکے میں اس کا نزول تھا اور ان قوموں کے حالات بیان ہوئے ہیں جو ان کے ارد گرد کی اقوام تھیں، مطلب قوم ہود، قوم سمود اور وغیرہ وغیرہ تمام جو ہیں۔ بنی اسرائیل کا تعلق بھی اسی خطے سے تھا۔ لیکن یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ انسانیت کا سلسلہ بڑا وسیع ہے، اس کے علاوہ بھی بستیاں تھیں جس کا بیان وَرُسُلٌ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَاهُمْ وَرُسُلٌ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کچھ تو ہم نے آپ کے بیان کر دیے، کچھ کا بیان نہیں ہوا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو بہت سی بستیاں، یعنی ہم اگر انگلیوں پہ گنیں تو وہ گنی جا سکتی ہیں جو قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بستیاں تھیں سامعین کرام۔ یہ میں نام نہیں لیتا، ادھر سارا بر صغیر پاک و ہند میں ہے، یہ ساری، یہ بڑی پرانی موہنجو-داڑو کی ہماری تاریخ ہے، تقریباً 2500 سال ہے یا 5000 سال ہے جو بھی۔ تو بہت سی بستیاں، لیکن اصل میں بات کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے، ایک بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب
واقع ہو جاتا ہے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور یہ عذاب جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی پر پتھر برسیں، یہ بات نوٹ کر لیں، یا کسی پہ آگ برسے یا زلزلہ آ جائے، یا جو یہ عذاب تو وقتی ہوتے ہیں سامعین کرام۔ یعنی قوم نوح پہ عذاب آیا، وہ قوم ختم ہو گئی، یا قوم سمود پہ آیا، قوم لوط پہ آیا، وہ بستی الٹا دی گئی۔ اصل میں جو ہے نا یہ زندگی جو ہے یہ حساب کتاب کے لیے کافی نہیں ہے۔ اصل حساب جو ہے انسان کا وہ موت کے بعد ہے، اور رزلٹ ڈے جو یوم الحساب ہے اس دن ہوگا۔ اصل عذاب تو اس دن ہوگا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے۔ لیکن ایک اور میں آپ کی توجہ ایک اور بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں جس سے ہم لوگ عام طور پہ غافل ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں، یعنی ہم مسلمان جو کچھ بھی کریں ہم پہ عذاب نہیں آئے گا۔ ایک بات یہ ہے ہمارے ذہن میں بٹھا دی گئی ہے، مختلف وجوہات بیان کر کے علماء کرام یہ ہم پہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ امت مرحومہ ہے، اس کو بخش دیا گیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام۔ دیکھیں بنیادی بات جو ہے وہ قرآن میں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اصول قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بعض احادیث اس سے ٹکراتی ہیں، قطعاً نہیں، لیکن مطلب لینے کی بات ہے نا کہ اگر آپ ایک حدیث سے اس کی روح کے مطابق سلوک نہ کریں یا نہ لیں تو پھر تو یہ ہے کہ غلطی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ اگر صرف الفاظ پہ آپ اعتماد کرتے ہیں کہ بھئی جس نے اپنے الفاظ سے یہ کہہ دیا وہ جنتی، ایسا تو نہیں ہے۔ قرآن بالکل واضح ہے۔ تو دیکھیں احادیث کو قرآن سے الگ کر کے آپ نہیں پڑھیں گے۔ جو صحیح احادیث ہیں، احادیث تو قرآن کی تفصیل بیان کرتی ہیں، تفسیر ہے، اور قرآن کے جو مضامین ہیں جو بنیادی ہیں وہ بھی تفصیلی ہیں۔ جو بنیادی ہدایت کے لیے مضامین ہیں وہ کافی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ مثال کے طور پہ توبہ کا مضمون ہے، تو الا من تاب و آمن و عمل صالحا، اسی قسم کی فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات الا من تاب و آمن و عمل صالحا، جو پلٹ آیا، ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا تو ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی۔ یہ کافی تفصیل سے بیان ہوئے مضامین، لیکن اگر آپ صرف ایک حدیث کو چن کے اس کے ظاہری الفاظ کا معنی لے لیں اور اس پہ تکیہ کر لیں، اس پہ اعتماد کر لیں، بھروسہ کر لیں، تو ایسا مناسب طریقہ نہیں ہے سامعین کرام۔ تو یہاں جو آیت ہم نے آج پڑھی ہے اس میں مضمون یہ ہے کہ ظلم کا جو نتیجہ ہے وہ بہرحال تباہی ہے اور بربادی ہے۔ کم قسمنا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت سی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، وہ ظالم تھی۔ یعنی ظالم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی کلیہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی نجات نہیں پاتے۔ ظلم کیا ہے سامعین اکرام؟ کسی کی حق تلفی کرنا یا اس کو اس کا حق نہ دینا، کسی کی حق تلفی کرنا، اردو کے الفاظ ہیں اتنے مشکل نہیں ہے سامعین اکرام، کہ کسی کی آپ حق تلفی کریں یا کسی کا حق مار لیں، تو یہ شرک مثال کے طور پہ ان شرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ عظیم الشان ظلم ہے۔ اب شرک کیا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا حق اس کو نہیں دیا، پھر اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کر لی، یہ دونوں باتیں۔ اطاعت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، بندگی اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ایک ہستی ہے جس کے سامنے سر جھکایا جا سکتا ہے،
اگر آپ نے کسی اور کے سامنے بھی، کسی اور ہستی کے سامنے بھی سر جھکا دیا، اور تو پھر یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حق میں ڈنڈی مار لی، ان کی حق تلفی کی، یا اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دے دیا. یہ ساری مطلب وجوہات ہیں. تو پھر کیا ہے؟ یہ تو شرک ہے. حق تلفی جو ہے وہ ایک شرک ہے. اور اس مضمون کو تھوڑا سا میں اگر وسیع کروں سامعین کرام اپنی نصیحت کے لیے، تو یہ ہے کہ آج ہم نے سوچنا ہوگا. دیکھیں یہ بہت جو آیت ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 111 سورہ انبیاء کی، یعنی اس میں ایک مضمون بیان ہو رہا ہے. کم قسمنا من قریۃ کانت ظالمۃ، بہت سی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ظلم کا بدلہ کیا ہے؟ عذاب ہے. یعنی بات یہ نہیں ہے، تھوڑی سی اگر میں اس کو آسان کر دوں. دیکھیں ایک سودا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دینے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، اور کہ بھئی اس نعمت کے لیے تم کوشش کرو. اگر کسی نے کوشش نہ کی تو وہ نعمت کو تو نہیں حاصل کر سکے گا. بہت سیدھی سی آسان سی بات ہے سامعین کرام. اردو میں کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے. 6-7 سال کا بچہ بھی اس پہ یقیناً، میرے سامعین میں ایسے بچے بھی ہیں جو بعض وقت مجھے کہتے ہیں کہ انکل آپ جو ہے مشکل الفاظ بولتے ہیں. لیکن یہ ابھی جو میں لفظ کہہ رہا ہوں، یقیناً میں ایسا کرتا ہوں، اس کی اپنی وجوہات ہیں. میرے مختلف سامعین ہیں جو مشکل الفاظ کو بھی سمجھ جاتے ہیں. اور تو یہ جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر کسی کا حق مار لیں گے یا کسی کو اس کا حق نہیں دیں گے، تو پھر آپ کو جو ملنا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا. مثال کے طور پہ آپ ایک دکان پہ جاتے ہیں، وہاں تقریباً 2000 روپے کا سودا آپ منتخب کر لیتے ہیں کہ یہ بھی لے آؤ، یہ بھی لے آؤ، یہ بھی. وہ کاؤنٹر پہ رکھ دیا جاتا ہے. اب وہ آپ اس کو کہتے ہیں، یعنی کاؤنٹر پہ جو مینیجر ہے اس کو کہتے ہیں، جو پیسے وصول کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ میں سودا، اس کے میں پیسے نہیں دوں گا. ٹھیک ہے، تمہارا حق بنتا ہے، لیکن میں تمہیں وہ نہیں دوں گا، یہ میں بس مجھے دے دو. دے دے گا؟ نہیں دے گا. آسان سی بات. یا بچے جاتے ہیں، وہ کوئی بھی سویٹس 100 روپے کی سویٹس مانگتے ہیں اس کے دکاندار سے، بچوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں. تو اور آپ اس کو 100 روپے نہیں دیں گے تو کیا وہ سویٹس مل جائیں گی آپ کو؟ نہیں ملیں گی. تو یہ ایک دیکھیں ظلم کا نتیجہ ایک کیا ہے کہ آپ کا نقصان ہو جاتا ہے. جو سودا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، جو آپ کے لیے یعنی لکھ دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ وہ سودا حاصل کر سکتے ہیں، اس کے پیسے آپ دے سکتے ہیں. اگر وہ پیسے آپ نہ دیں تو پھر تو وہ سودا آپ کو نہیں ملے گا. جنت جو ہے یہ مفت نہیں ملتی سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں. اور جنت کی قیمت ہے، اور قیمت کیا ہے کہ آپ اپنا اختیار اللہ کے حوالے کر دیں، مال و جان کا اختیار اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. یہ جنت کی قیمت ہے. اگر آپ زبانی کہہ لیتے ہیں جیسے کہ میں نے اور آپ سب نے کہا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتا ہے، لیکن وہ قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جو قیمت اللہ تعالیٰ نے اس کی مقرر کی ہے، لا الہ کی تو ایک قیمت ہے. لا الہ تو ایک وعدہ ہے. اگر آپ وہ وعدہ پورا نہیں کریں گے تو پھر آپ کو جنت کیسے ملے گی؟ جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ. لیکن آپ وہ قیمت زبانی دعویٰ کر کے پھر وہ قیمت نہیں دیتے. آپ دیکھیں نا، جو بھی اس معاشرے میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں ان میں سے لوگوں کی اکثریت جو ہے جنت کی قیمت دینے کو تیار نہیں ہے، اپنی خواہشات چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو یہ تو ظلم ہو گیا. آپ ایک سودا لینا چاہتے ہیں، میں یقیناً اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں، مطلب اپنی قوم کے بارے میں خود، کہ اگر میں نے یہ وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو جنت چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا الہ پڑھ لو،
تو لا الہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وعدہ ہے. لا الہ کیا ہے؟ یہ تو ایک وعدہ ہے. تو پھر آپ وہ وعدہ پورا نہیں کرتے، وہ وعدہ نہیں پورا کرتے. اور آج جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں صاحب کرام، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدہ ایک تو سمجھتے بھی نہیں ہے. ایک بات تو یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، لا الہ کا معنی تک لوگ نہیں جانتے. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں نا کہ انگلش کے بڑے اچھے اچھے مترجم اور مفسر جو ہیں لا الہ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی there is no God but one God. لا الہ الا اللہ، there is no God. تو بہرحال یہ آپ دیکھ لیں نا، مطلب یہ ہماری سوچ و فکر جو ہے کہاں تک ہے. there is no God. اب God کا کیا مطلب ہے سامنے کرنا. بہرحال تو الہ تو ایک الگ چیز ہے، لا الہ تو ایک الگ معنی رکھتی ہے. لا الہ کا معنی یہ ہے کہ آپ یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ کے سوا میرا کوئی مقصود نہیں ہے. سب سے پہلے کہ لا مقصود الا اللہ، پھر آپ لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، اس کے بعد ہے سامنے کرام. اول تو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ نے نیت کرنی ہے، اپنی زندگی کی ایک نیت بنانی ہے. تو بہرحال اس وقت میں زیادہ اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں یہاں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ظلم ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا. اگر آپ ظلم کریں گے، کوئی بھی اگر ظلم کرے گا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو انعامات تیار کر رکھے ہیں جنت میں، اور جنت جو اللہ تعالیٰ کے قرب، اس کی ملاقات اور دیدار کا دوسرا نام ہے، وہ مقام پھر ہم نہیں جا سکیں گے سامنے لکھنا. یہ جو ہے نا، یہ جو ہمارے ذہن میں ایک خناس بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے اور بس میں جو کچھ بھی کروں گا تو بس میں تو مسلمان ہوں اور کوئی مجھے اسلام سے خارج نہیں کر سکتا، یقیناً نہیں کر سکتا. اور یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ بعض اوقات کسی داعی کی ڈر سنانے والی باتوں کو، یا ایسی جو تھوڑی سی ظاہر ہے کہ سچی بات کڑوی ہوتی ہے، سچی باتیں کڑوی باتیں سن کے ان کا منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اوپر فتویٰ لگا لیتے ہیں کہ میں تو کافر ہوں. ایسا کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو بھی آپ کو کہا جاتا ہے، اگر کوئی ڈر سنا رہا ہے یا کوئی سچی باتیں کہہ رہا ہے جو بظاہر کڑوی ہیں، اس پہ آپ کو اپنے اوپر یعنی اس کی مراد ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ آپ اپنے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ لگا لیں یا منافق کا فتویٰ لگا لیں یا مشرک کا. نہیں، اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کاموں کو چھوڑ دیں، اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، ایمان کی طرف آ جائیں، عمل کی طرف آ جائیں اور ایک نیک راہ. یہ نہیں کہ آپ اپنے اوپر جو ہے ایک برا فتویٰ لگا لیں اور پھر باقی جو اعمال، یعنی جو اعمال نیک آپ کر رہے ہیں اس سے بھی باز آ جائیں. ایسا ہرگز نہیں ہے، نہ کرنا چاہیے ایسا، اور اپنے اوپر کوئی ایسا نہ الفاظ کہنے چاہیے اور نہ فتویٰ لگانا چاہیے سامنے کرام کہ ہم تو کافر ہیں یا ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ایسے ہیں. دیکھیں ایسی بات یعنی کہنی جو ہے مناسب نہیں ہے، یہ میں کہہ دوں آپ کو. سچی بات جو ہے اس کا اتباع کرنا چاہیے، اگرچہ وہ کڑوی ہو تو اس پہ سوچنا چاہیے. تو بہرحال یہاں ہم تذکرہ کر رہے ہیں سامنے کرام، کم قسمنا من قریۃ ظالمۃ وانشأنا بعدها قوما آخرین. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ ظلم کا نتیجہ جو ہے وہ ہلاکت ہے، اور بہت سی قوموں کو میں نے ہلاک کر دیا جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کر لی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں سامنے کرام، ظلم کی انہوں نے روش اختیار کر لی تھی، کانت ظالمتن. اور یہ ایک نقطہ اس میں نوٹ کر لیں سامنے کرام کہ ظلم جو ہے وہ اصل ظلم اعمال سے ہوتا ہے. زبانی طور پہ تو کہہ دینے سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا،
میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، اکثر یہ ہم زبانی دعوی ایمان کو جو ہے کافی سمجھ لیتے ہیں، یہ بالکل غیر مناسب بات ہے، ایسی سمجھ صحیح نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں کہیں بھی زبانی بات چیت پہ کچھ فیصلے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک اسٹور میں گئے اور آپ نے سودا لے لیا، اور زبانی کہ بھئی یہ میں سودا لے رہا ہوں، اب بھئی لے رہے ہو تو کچھ دو بھی، کچھ قیمت چکاؤ اس کی۔ آپ نے ایک مکان پسند کر لیا کہ بھئی یہ میں پیارا مکان ہے، یہ مجھے پسند ہے، مالک سے آپ کہتے ہیں، مالک جو بیچ رہا ہے کہ بھئی یہ میں نے خرید لیا، کتنے میں بیچو گے؟ بھئی 50 لاکھ ہے۔ تو 50 لاکھ آپ کہتے ہیں، آپ یعنی اقرار کر لیں، ٹھیک ہے میں 50 لاکھ میں لے لیتا ہوں، لیکن اس کے بعد 50 لاکھ کیا آپ اس کو 5 روپے بھی نہیں تھماتے، تو کیا آپ کو وہ سودا مل جائے گا؟ یہ دیکھیں، تھوڑی سی عقل چاہیے، زیادہ عقل نہیں چاہیے یہ باتیں سمجھنے کی، تھوڑی سی عقل چاہیے۔ آپ ایک ڈگری لینا چاہتے ہیں، ایک کالج میں جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے ڈگری چاہیے، میں یہ ڈگری مجھے آپ داخلہ دے دیں، پھر آپ زبانی طور پہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی فیس لے آؤ، اس کی 10,000 روپے فیس ہے اس کورس کی۔ آپ نہ فیس لاتے ہیں، نہ کالج جاتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، تو آپ کو کیا ڈگری مل جائے گی؟ یہ یعنی ایسی باتیں ہیں سامنے کرام جو عام بچے بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو زبان سے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، ہٹا لیں اپنے ذہن سے۔ دیکھیں، ایمان عمل کا نام ہے، عمل کے بغیر ایمان ناقص ہے ہی نہیں، بلکہ تو زبانی ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اللہ پہ، یوم آخرت پہ، یہ حقیقت میں تو یہ مومن نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ تعالیٰ سے دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ایمان والوں کو۔ ما یخدعون الا انفسہم، اپنے علاوہ تو کسی کو یہ دھوکہ نہیں دے رہے۔ تو اصل میں ایسے لوگ جو زبانی دعوی ایمان پہ انہوں نے اکتفا کر لیا ہے، بھروسہ کر لیا ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، ایسا یعنی مناسب نہیں ہے اگر وہ ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ ایمان کے پھر کوئی تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ تو ایک سودا ہے سامنے کرام، اللہ تعالیٰ اور بندے کے مابین یہ کلمہ لا الہ جو ہے، یہ وعدہ جو ہے، یہ ایک سودا ہے جس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیے ہیں ان کی مال اور انفسہم و اموالہم، مال و جان، یعنی اس کا سودا کر لیا ہے، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو یہ کلمہ لا الہ کی تفصیل ہے سامنے کی کہ بھئی اس میں کیا چیز ہے، یہ کیسا وعدہ ہے۔ تو اس میں وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کہتے ہیں کہ ہاں اے اللہ تعالیٰ تو ہی میرا مقصود ہے، تو ہی میرا محبوب ہے، اب میں نے آپ تک آنا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ میں نے کیا قیمت دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے جو مال و جان میں نے تمہیں دی ہے اس کا اختیار تم مجھے واپس کر دو۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارو، اس مال و جان میں اپنے مرضی سے تصرف نہ کرو۔ اگر ایسا اپنا وعدہ پورا کر لو گے تو عوض میں تمہیں جنت یقیناً ملے گی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے عوض میں تمہیں جنت ملے گی۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے سامنے کرام کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ عمل کی شرط لگا دیتے ہیں
مثال کے طور پہ سورہ عصر کو آپ دیکھ لیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ زمانہ اس بات پہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، وہ لوگ بچ گئے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے اور حق پہ قائم رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ بہرحال ایمان کے ساتھ عمل جو ہے وہ لازمی ہے سامعین کرام، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان کا تذکرہ کیا ہے، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وہو مؤمن، یعنی اس قسم کی آیات موجود ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان سے پہلے عمل کا، یعنی اس عمل کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ایمان سے پہلے عمل کا تذکرہ کیا ہے، پھر بعد میں عمل صالحہ کے ساتھ ایمان کی شرط بعد میں لگائی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ تو فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، پھر یہ لوگ جو ہیں جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، ایک عام سا جملہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پر حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں پالیسی بیان فرمائی ہے کہ جو بھی ظالم ہوگا، خواہ وہ اجتماعی طور پہ ظلم کا وتیرہ اختیار کر لیں یا انفرادی طور پہ، ظلم کا نتیجہ جو ہے ہلاکت ہے سامعین کرام۔ یہ یعنی وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اس کے بعد ہم نے اور لوگوں کو پیدا کر دیا۔ ظاہر ہے سامعین کرام اللہ تعالیٰ کے لیے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، کہ اللہ دوسری جگہ ایسی آیت ہے اس میں آخر میں یہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اصل میں تو میں ایک مختصر بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں انسان کو بھجوایا ہے، اور اب جو پھر موقع بھی دی ہے، ہدایت بھی دی ہے، مواقع بھی دی ہیں، قوتیں بھی دی ہیں وہ مقصد حیات پورا کرنے کے لیے۔ تو اب یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک حد تک قیامت تک اس کا سلسلہ جو ہے جاری و ساری رہے گا، یعنی وہ تمام ارواح کو اللہ تعالیٰ وہ مواقع فراہم کرے گا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا کی ہے۔ تو اگر کچھ ارواح نے مل کے اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو اس کے حقوق نہ دیے، اللہ تعالیٰ ان سے روحیں یعنی ان سے اجسام واپس لے کے یعنی ان کو تباہ کر کے اللہ تعالیٰ اور روحوں کو بھجوا دے گا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور روحوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے بھجوا دیا اور قومیں پیدا ہوگی۔ تو یہ مطلب ایک طریقہ ہے سامعین کرام۔ تو ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ آپ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ کم قسمنا من قریۃ، اور ہم نے غارت کر دیا بہت سی بستیوں کو، کانت ظالمتن، جو ظالم تھیں، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا کر دیں۔ سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. How many a guilty town have we crushed and established thereafter another people. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.